بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصلہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ہم نے استدا اور کر رکھی ہے کہ خدا را یہ 3-4 اور مقدمات جو ہیں فل کورٹ سنے ہمیں بالکل۔ میں نے تو خود اعتزاز حسن کی جو پٹیشن تھی کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی کیا جا سکتا، یہ سوائے اس کے کہ آپ نے خوف کی فضا بنانے کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا ہے، خدا را اس قانون پر بھی آپ فیصلہ دیجئے گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ایک دبنگ فیصلہ پہلے 2015 میں دے چکے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ اے پی ایس کے بعد 21ویں اور 23ویں ترمیم سے کیا گیا تھا، انہوں نے کہا آئینی ترمیم سے بھی آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کر سکتے، یہ پیرلل جوڈیشری بنانے کے مترادف ہے جو آئین کی روح کو مجروح کرتا ہے، گرانڈ نارم کو۔ ہم تو میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو جو ہے ارجنٹ اپلیکیشن کے اس کو بھی لگایا جائے۔ دوسرے مقدمات جو اسی نوعیت کے ہیں، 90 دن کا الیکشن، ارے بھائی اس کو بھی سن لیں۔ اور پھر جو علوی بیچارہ صدر پاکستان جو وہاں محبوس ہے، بند ہے، جس کا سیکٹری بھی اس کی بات نہیں مانتا ہے، ملازم اس کی بات نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سائن نہیں کیے یہ 2 بل، ایک آرمی میں امینڈمنٹ ترمیم کا، ایک آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں ترمیم کا، میں نے دستخط نہیں کیے، یہ فراڈ بلز ہیں جو آئے ہوئے ہیں، اس کے تحت عمران کو ٹرائی کر رہے ہو، فراڈ ہے یہ، وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں قاضی صاحب سے کہ وہ بے شک فل بینچ بٹھائیں، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، 5 رکنی بٹھائیں، 3 بٹھائیں، فل بٹھائیں، وہ ایڈمنسٹریشن ان کا اختیار ہے، وہ اس کو پورا استعمال کریں، عوام کو ریلیف دیں، آئین کو بحال کریں، آئینی حقوق دیں، آئینی مسائل جو ہیں ان کو الجھائیں نہ 9 6 10 5 5 6 3 2 اس چکر میں نہ ڈالیں، تو فیصلے کریں۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور مینار پاکستان کو سٹیج بھی تیار ہو گیا ہے، وہ تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیں وہ تو سیدھا ہے، اگر کوئی قانون اور آئین کی بالادستی ہے، پہلے تو میں وزیر اعظم سے پوچھتا ہوں کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو عدالتی مفرور ہے، اس کو پاکستان کے امبیسڈر نے اسے کیسے پروٹوکل دے کر ان کو جو ہے وہاں سے الوداع کہا، لندن سے، کس قانون کے تحت؟ اس کا تو فرض تھا اس کو پکڑ کے ڈپورٹ کرتا، جو عدالتی وارنٹس نکلے ہوئے ہیں پرپیچول، ان کی تعمیل کرتے ہوئے ایمبیسڈر کو اسے گرفتار کروا کر اس کو یہاں بھیجنا تھا، ڈپورٹ کرنا تھا، یہ ایمبیسڈر کا فرض تھا۔ ایمبیسڈر ہمارا اس کو سی آف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسلسل ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا، یا کوئی ڈیل ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو بھی ہوا ہے۔ لیکن باہر کیف ہمارے عدالتیں جو ہے اتنی ابھی اندھی اور کمزور نہیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں پروٹیکٹیو بیل جو یہ دینے جا رہے ہیں، آج دے رہے ہیں یا کل دے رہے ہیں، 3 کیسز میں، 2 میں ان کو سزا ہوئی ہے، 2 میں کیسز میں سزا ہوئی ہے محترم نواز شریف صاحب کو، اور وہ اپیلیں جو ہیں داخل دفتر ہو گئی ہیں ان کی غیر حاضری مفروری کی وجہ سے، اور مفروری کے پرپیچول وارنٹس ان کے نکل چکے ہیں، سو اس لیے ان کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے، جو سزا نہ ہوا ہو، انڈر ٹرائل ہو، اس کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے کہ جی مجھے اب کیس کا پتہ چلا ہے اور میں فیس کرنا چاہتا ہوں، مجھے عدالت میں رسائی کے لیے مجھے 2 دن یا 5 دن یا 7 دن دیے جائیں۔ یہاں تو سزا یافتہ ہے بھائی، اس لیے اس کو پروٹیکٹیو بیل۔ ہاں اگر آئیں گے تو قانون یہ کہتا ہے کہ سیدھا اس کو اریسٹ کر کے جہاز سے ہی نہ نکلنے دیا جائے، جہاز سے سیدھا اڈیالہ جیل جائیں، اور اڈیالہ جیل میں ماشاءاللہ باقی پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ سارے استقبال کریں گے اور قیدی بھی ان کا استقبال کریں گے۔ یہ پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی تسلسل کو، اس میں تو پیپلز پارٹی بھی شامل تھی پی ڈی ایم حکومت میں، انہی کے دور میں ترمیم ہوئی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ نہیں آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی بڑی کلیئرلی جدا کر چکی ہے، راہیں جدا کر چکی ہے، اس لیے کہ اگر فؤاد احمد فؤاد ہمارا نہیں تھا، آحد چیمہ ہمارا نہیں تھا پرنسپل سیکرٹری، ایک نواز شریف کا تھا، ایک شہباز شریف کا تھا، عسکری 5 وزیر جو ان کے قریبی تھے، قریب ترین تھے نواز شریف اور شہباز شریف کے، وہ اس کابینہ میں ہیں، تو اس کا تسلسل نہیں ہے، تو اور کیا ہے، پیپلز پارٹی بالکل علیحدہ ہے۔ مستقبل میں عمران خان اور آصف زرداری ایک ہی ٹریک پر کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ از دی آرٹ آف امپاسبل بینگ میکنگ پاسبل، سو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ایک بات بتا دوں، اگر انہوں نے
عوامی سیاست یعنی پیپلز پالیٹکس کرنی ہے. اگر انہوں نے واقعی پاکستان میں پیپلز جو ہے رول کو بحال کرنا ہے تو ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر کو ہر 2-4 سال بعد ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ آ جائے اور یہ ایک دوسرے ادھر ہو جائے ایک ادھر ہو جائے, پھر مقدر 75 سال سے یہی ہمارے ساتھ کھیل تماشا چل رہا ہے. سو ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا اگر واقعی یہ آئین کے ساتھ مخلص ہیں اور یہ پاکستان کی ترقی اور ترویج چاہتے ہیں اور یہ جمہور کو حق دینا چاہتے ہیں گورننس کا, تو ان کو اکٹھا سب کو ہونا پڑے گا سیاستدانوں کو. اللہ کرے, کیونکہ موو چل رہی ہے کہ علوی صاحب اس وقت جو ہے وہ شاید کوئی رول ایسا پلے کر رہے ہیں, اور کیئر ٹیکرز نے پی ٹی آئی کے ایک سابقہ وزیر کے ساتھ بات چیت بھی شروعات کی ہوئی ہے. تو اللہ کرے یہ راہیں کھلیں. میں 15 سال پاکستان کا الیکٹڈ ممبر رہا ہوں, 3 دفعہ میں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا ہوں. ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. آرٹیکل 184 میں جب آپ سیدھا لیتے ہیں, سو موٹو لیتے ہیں یا ڈائریکٹ لیتے ہیں, تو ایک حق اپیل کا بالکل ہونا چاہیے. یہ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ. جس پر ہمارا اختلاف تھا وہ یہ کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا اس کی ضرورت ہے, لیکن باہر کیف ہائی کورٹ نے کر دیا, ہم اس پر خوش ہیں, اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر دیکھیں جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تھی کہ یہ پیچھے سے اطلاق ہوگا, اور وہ تھا نواز شریف اور ترین صاحب کو جو ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے, وہ سپریم کورٹ 8-7 سے سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور غیر آئینی قرار دے کے اس امینڈمنٹ کو رد کر دیا ہے. چینل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.